السلام علیکم۔ ایک بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور سیریس اس طریقے سے ہے کہ موت بہت قریب ہے، جب گھر والے رشتہ دار قریبی بیٹھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، کچھ لوگ کہتے ہیں درود پاک پڑھو، اور ان کو پڑھنے کو بولتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ پہلی چیز، جب کوئی انسان یہ وقت میں ہوتا ہے تو اس کو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ کتنی دفعہ ہمیں دکھتی بھی ہے، کتنی دفعہ پتہ نہیں بھی چلتا، لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے موت کے وقت۔ اس کے سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وہ پانی کا بول تھا، اس میں ہاتھ رکھ کے سر پہ رکھتے اور اماں عائشہ سے کہتے، عائشہ موت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، موت کے وقت اتنی تکلیف کیوں؟ کہ مجھے ایسا لگا کہ 1000 تلوار کی وار سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اللہ نے کہا، موسیٰ، میں نے تو تجھ پہ رحم کھایا تھا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ موت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی تکلیف کے وقت جب کوئی انسان کسی کے سر پہ بیٹھ کے یا قریبی بیٹھ کے یہ چیز بول رہا ہے، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، یا درود پڑھ، درود پڑھ، تو یہ غلط ہے۔ اس وجہ سے غلط کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پریشانی میں ہے، اور اس وقت پہ جب آپ اس کو فورس کر رہے ہو، اس کا دھیان تمہاری طرف آتا ہے، وہ غصے میں وہ تکلیف میں بھی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائے کہ جا میں نہیں پڑھتا، اور موت ہو جائے۔ تو ہمیں علماء نے ایڈوائز کیے ہیں کہ اگر کوئی یہ پوزیشن میں ہو، یہ سچویشن میں ہے، تو اس کے قریب جا کے آرام سے کلمہ آپ خود پڑھو، اتنا پڑھو کہ اس کو سنائی دے۔ ہمارے گھروں میں یہ ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم دوسرے کمرے میں چلے جائے، وہ روم میں کوئی بھی نہ ہو سوائے 1-2 بندے کے، یا قریبی اس کے اولاد ہو، اور کوئی نہ ہو، بہو، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، کوئی بھی نہ ہو، ان کے خود کی اولاد ہو، سب کو دوسرے کمرے میں بٹھائے، ان کو بولو پڑھو، دعا کرو، جو بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ اور وہ قریبی لوگ ہو، اور ان میں سے کوئی وہاں پہ بیٹھ کے لائٹ نوٹ پہ زور سے بھی نہیں، اور اتنا کوائٹلی بھی نہیں کہ ان کو سنائی بھی نہ دے۔ لیکن ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہو چکا ہے تو پورا روم بھرا ہوا ہوتا ہے، سبھی پڑھ رہے، اچھی بات ہے، لیکن اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور آواز ہو رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں تھوڑی یہاں وہاں کی کہ یہ ہوا، وہ ہوا، یہ دو، وہ کرو، تو اس میں سے جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی آواز دب جاتی ہے، اور ان کو مینلی سب کی باتیں سنائی دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو دور رکھو، آپ ایسے لیول پہ پڑھو۔ اور وہ لیول پہ پڑھنے کے لیے کتنی دفعہ، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ گیا تو میں کلمہ پڑھ رہا تھا، اور اتنی آواز ہو رہی تھی کہ مجھے خود کی آواز بلند کرنی پڑتی، کیونکہ I did not want other people's voices or tones overpowering mine when mine was more important because of the kalima۔ لیکن کس کو سمجھائیں ایسے وقت میں کس کو بولے کہ تم چلے جاؤ یا تم یہ کرو، کیونکہ اس میں بھی لوگ برا لگاتے۔ کتنی وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب گزر رہا ہے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی دوا کھائے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، ایسی باتیں بھی کرتے، جو کہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو، آپ کو جب پتا ہے کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، ڈاکٹر نے بتا دیے ہیں، اٹس فائنل کاؤنٹ ٹو دی اینڈ، تو پھر اس وقت پہ اس کو سمجھانا بہتر ہے کہ دیکھو، زندگی گزار چکے، ابھی اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، آپ کلمہ پڑھے، اللہ کو یاد کرے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ آخری وقت ہے میرا، مجھے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ
اگر ان کے دل میں کوئی چیز ہو کسی کے خلاف یا کوئی چیز ہوئی ہو تو وہ معافی مانگ لے یا کسی کو بتا دے. اگر آپ یہی بتاؤ گے ڈاکٹر نے کہا فائن ہے اب ٹھیک ہو جاؤ گے تو وہ یہی امید سے رہتا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی تو اس کے ساتھ صلح کر لوں گی, اس کا حق ادا کر دوں گی, اور وہ مر جاتا ہے انسان. اور یہی چیز میں پھر آخرت میں پرابلم ہو سکتی ہے کہ کسی کا حق ادا کرنا تھا, کسی کے لیے نفرت تھی, جو بھی تھا, لیکن ایسے وقت پہ ان کو جھوٹی باتیں نہیں بتانی چاہیے, کلیئر اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی چاہیے. چاہے تھوڑا ٹائم تکلیف ہوگی کہ روئیں گے, کیا رو کے کیا ہے, موت جب آ رہی ہے تو رونا کیا ہے. میں نے ایک بھائی سے یہ چیز بات کیا تھا تو وہ مجھے بولتا ہے کہ وہ انسان تو سن کے ہی مر جائے گا, اگر اس کو مرنا تو ویسے بھی ہے. He rather die with a reality and he knows کہ میں مرنے والا ہوں, اب میرا وقت آ چکا ہے, پوری زندگی میں نے غفلتوں میں گزاری تو اب میں توبہ کر لوں, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. ایون دو موت کا وقت ہے, کیونکہ اس کی روح جب تک گلے تک نہیں آئے گی تب تک تو وہ اس وقت پہ توبہ کر سکتا ہے. بیٹے بیٹیوں کا حق ادا کر سکتے ہیں, جو دینا ہے لینا ہے, جو بھی ہے وصیت کرنی ہے, جو بھی ہے کر سکتے ہیں. تو یہ کسی کا قرضہ باقی ہے تو وہ بتا سکتے ہیں. اگر آپ بتاؤ گے نہیں تو دل میں یہ چیزیں رہ جائے گی, اور اللہ کے وہاں پہ ہر چیز کا حساب کیا جائے گا. تو بتانا ضروری ہے, چاہے ان کو تکلیف ہو, برا لگے. یہ تسلی دینے کا وقت نہیں ہے, وہ بیمار نہیں ہے, وہ موت کے قریب ہے. وہ صرف نارمل عام بیماری نہیں ہے کہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے تب وہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے. دوسری چیز, ڈاکٹرز لوگ ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں کہ ان کو انجیکشن مار دیتے ہیں کہ ان کی سینسز کام نہ کرے, تاکہ ان کو تکلیف کم ہو, کیونکہ سینسز کام نہیں کرے گی تو تکلیف بھی کم ہوگی, فیل ہی نہیں ہوگی, کیونکہ سینس ہوگی ہی نہیں تکلیف, صرف آنکھیں گھوم رہی ہے یا بس وہی چیز ہوتی ہے. or you can see the slight flickering of the eye. ایسا کر دیتے. ڈاکٹر یہ وقت میں ہو تو اس کو منع کر دو کہ سوری ہمیں یہ پین کلر کا انجیکشن نہیں مارنا ہے. مومن کے لیے موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے it compensates for the sins. اللہ اس کے ذریعے سے بہت گناہ معاف کرتا ہے, بہت گناہ معاف کرتا ہے. دوسری چیز, مرنا تو ہے ہی, چاہے انجیکشن مارو یا نہ مارو, اور اس وقت پہ سینسز کام نہیں کرتی تو اس آدمی کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے دماغ کام ہی نہیں کرتا, وہ زندہ لاش بن جاتا ہے اسی وقت پہ. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اور کلمہ, یہ مین سوال یہ تھا کہ کلمہ اور درود پڑھنا کیسے پڑھنا, کیا کرنا. تو یہی چیز ہے کہ آن اے میڈیم لیول, زور سے بھی نہیں اور کوائٹلی بھی نہیں کہ نہیں سنائی دے, میڈیم لیول پہ ایک بندہ کلمہ پڑھتا رہے ان کے قریب بیٹھ کے, تاکہ وہ ان کے دماغ میں یہ چیز فٹ ہو جائے اور خود بخود نیچرلی ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے. جیسے کہ میں ابھی ایسا کروں, اللہ 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 اللہ, چاہے جتنا بھی ہو, جتنا بھی وقت ہو, تھوڑے ٹائم کے بعد آپ سب کے دماغ میں یہی بیک گراؤنڈ میں چلے گا, اللہ اللہ اللہ. So this is the main purpose of it, کہ اس کے دل اور دماغ میں کلمہ بیٹھ جائے اور اس کی زبان پہ جاری ہو جائے. اللہ ہمیں موت کی تکلیف سے حفاظت فرمائے, آسانی فرمائے, موت کے وقت کلمہ جاری فرمائے. یہ ایسا ایک وقت ہے کہ to be honest with you, اس وقت پہ انسان کو بہت ریگریٹ ہوگا, بہت ریگریٹ ہوگا کہ یار I am actually leaving this world, not going to meet all these people again. Everything I did was for what? Nothing. All that running around, پیسہ جمع کرنا, گھر بنانا, گاڑیاں لینا, ڈیزائنر کپڑے, یہ وہ سب کچھ ختم ایک ہی پل میں. And I'm never going to come back, and I'm going to a life which is never ending. Why did I waste my time? That's when it's going to hit you the most.
Most people are lying on the bed and tears flowing from their eyes. They don't say why. No one asks them. The main reason behind those tears is this. बहुत लोग बोलते थे रो रहे थे मौत के वक्त पे और आंसू जारी थे, तो इस वजह से नहीं थे कि आपको छोड़ के जा रहे, इस वजह से नहीं थे कि क्या मैं मर रहा हूँ या उससे, उनको पता है वो तो आना ही है, लेकिन वो आंसू दिल के नीचे से bottom of the heart, those tears just flow without any action on the face, but just tears are flowing. Main reason is because the person is thinking, why did I waste my time? मैंने मेरा वक्त क्यों वेस्ट किया? मेरे रिश्तेदारों के पीछे, मेरे घर के पीछे, मेरी गाड़ियों के पीछे, मेरे महल खड़ा करने के लिए, मैंने मेरे कपड़ों के पीछे रात और दिन कमाता रहा, भागता रहा, सब कुछ करता रहा. दिस इज इट. आई एम लीविंग एवरीथिंग. और अभी मुझे दूसरी जिंदगी शुरू करनी है जो कभी नहीं खत्म होगी. आई हैव डन नथिंग फॉर दैट. और उस जिंदगी के लिए सब कुछ करना चाहता था जो 2 पल की थी. इज गॉन, इज फिनिश नाउ. That's the biggest regret a person will have. Why did I waste my time behind all this? अल्लाह हम सबको ऐसे अफसोस से बचाए और हमें ज़िंदगी में जीते जी अच्छे आमाल कराए. आमीन या रब्बुल आलमीन. कबूल फरमा.